عسکری ڈریم کیچرز کی طرف سے عدل راحیلی کی کامیاب نمائش کے بعد ایک اور فلم چلائی گئی ہے میرے رشک قمر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے احتساب کی عظیم روایت قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف کی تابناک روایات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے بہت سخت کارروائی کی ہے ان آفیسرز کے خلاف جو آئی جی سندھ کے ساتھ مین ہینڈلنگ میں ملوث تھے۔ یہ جو اکتوبر میں واقعہ پیش آیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے اور اس پہ کورٹ آف انکوائری قائم کی گئی، اور آج آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ 2 افسر جنہوں نے جو اس واقعے میں ملوث تھے، جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہیں جی ایچ کیو بلا لیا گیا ہے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب ان کے خلاف مزید کارروائی، محکمانہ کارروائی جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوگی۔ آج ہم اسی والے سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلال غوری۔ اس واقعہ کا جو تناظر ہے وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ مزار قائد پہ جب کیپٹن صفدر اور مریم نواز گئے، انہوں نے وہاں پہ حاضری دی تو وہاں پہ ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت زندہ باد کا نعرہ کیپٹن صفدر نے لگایا، جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ ہوا اور پھر آئی جی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، جس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا کہ اس واقعہ کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور انکوائری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور آج آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا، یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں ایک طرح کا جواز پیش کیا گیا اس اقدام کا۔ بتایا گیا کہ مزار قائد کی بے حرمتی کے بعد رینجرز پر اور آئی ایس آئی پر کارروائی کرنے کے لیے دباؤ تھا۔ میں حیران ہوں کہ کارروائی کرنے کے لیے آئی ایس آئی اور رینجرز پر دباؤ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آئی ایس آئی کا یا رینجرز کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جو افسران ہیں جو اس واقعے میں ملوث تھے، انہوں نے جوش جذبات میں آ کر یہ انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھا لیا، حالانکہ وہ مناسب طریقے سے یہ کام کر سکتے تھے۔ اس جملے کو، ان باتوں کو اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ یہ کام اس طرح سے بھی کر سکتے تھے کہ یوں بات باہر نہ آتی، گویا بات باہر آنا، بات لیک ہو جانا، یہ دراصل نااہلی ہے ان کی، اور اس نااہلی کی ہی انہیں سزا دی گئی ہے، اور سزا کے طور پہ انہیں جی ایچ کیو جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ ان 2 افسروں کے نام نہیں بتائے گئے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ کیا ان 2 افسروں نے اپنے طور پہ یہ کارروائی کی، یہ فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے اگر آئی ایس آئی کے کسی افسر کی طرف سے کارروائی کی گئی تو اسے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے یا کم از کم سیکٹر کمانڈر کی طرف سے کوئی ہدایات دی گئی ہوں گی۔ اس طرح رینجرز کے کسی افسر نے کوئی کارروائی کی تو اسے ڈی جی رینجرز کی طرف سے جو ہے یہ بات کہی گئی ہوگی، لیکن ان دونوں کے نام جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ بہت کڑا احتساب جو ہے وہ کیا گیا ہے، بہت سخت سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں اس حوالے سے کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ہیں، سابق ڈی جی ایم آئی ہیں جنرل اسد درانی صاحب، جنہوں نے را کے جو سابق چیف ہیں امرجیت سنگھ دولت، ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی اسپائی کرونیکلز، جس پہ بہت ہنگامہ ہوا، شور مچا کہ قومی راز جو ہیں انہوں نے افشا کر دیے۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں بتایا گیا 22 فروری 2019 کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ جنرل درانی کو طلب کیا گیا ہے جی ایچ کیو میں، ان سے وضاحت مانگی جائے گی۔ جنرل اسد درانی جو ہے انہیں جی ایچ کیو بلایا گیا، اور اس کے بعد ہمیں پھر ایک بار پھر بتایا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جنرل درانی جو ہیں وہ ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، ان کی پینشن اور دیگر مراعات جو ہیں اس سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر ہمیں ایک دن اچانک معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پینشن تو روکی ہی نہیں گئی تھی یا پھر بحال کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں جنرل اسد درانی کی طرف سے رٹ دائر ہوتی ہے اور 2 اکتوبر 2020 کو بتایا جاتا ہے کہ جنرل اسد درانی کی پینشن جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، کرنل کی بیوی نے ہزارہ موٹر وے پہ جو بدسلوکی کی تھی، اس کا بھی آرمی چیف کی طرف سے بہت سخت نوٹس لیا گیا تھا، اور امید ہے بہت سخت کارروائی بھی کی گئی ہوگی، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیا کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود کو راؤ انوار نے قتل کیا کراچی میں۔
اس کے بعد بہت احتجاج ہوا، بہت شور ہوا، بہت ہنگامہ ہوا۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان کے گھر گئے، انہیں یقین دہانی کروائی کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اس کے بعد وہ شخص اس قدر مطمئن ہوا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ آرمی چیف میرے پاس چل کے آئے ہیں، اتنا بڑا آدمی میرے پاس آیا ہے، اس نے وعدہ کیا تو میں اس کے وعدے پہ کیوں نہ یقین کروں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ محمد خان انصاف کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا پوتا یعنی نقیب اللہ محسود کا جو بیٹا ہے وہ ان کے تابوت کے ساتھ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا، یہ ہم نے مناظر دیکھے ہیں۔ اور یہ موجودہ دور میں نہیں بلکہ سابقہ دور میں جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی ایسی ہی عدل و انصاف کی تابناک مثالیں قائم کی جاتی رہیں، جنہیں عدل راحیلی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ 2013 میں جب میجر جنرل اعجاز شاہد جو ہیں وہ IGFC تھے کوئٹہ میں، تو ایک حادثہ ہوا جس میں 2 میجر مارے گئے۔ ان کے لواحقین نے جب GHQ رابطہ کیا تو اس پہ زبیر محمود حیات کی سربراہی میں کورٹ آف انکوائری قائم کی گئی۔ جب کورٹ آف انکوائری قائم ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ فراری گاڑی نان ٹیکس پیڈ تھی، اور اس کی سپیڈ چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ جو میجر جنرل اعجاز شاہد صاحب تھے ان کے بیٹے کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ اس کی سپیڈ چیک کریں، اور اس حادثے کے دوران جو ہیں وہ 2 افسر جو ہیں شہید ہوئے۔ اور اس تفتیش کے دوران، انکوائری کے دوران معلوم ہوا کہ وہاں پہ تو سمگلنگ سے مال بنانے کا کام جو ہے وہ بہت عروج پہ ہے۔ نہ صرف موجودہ IGFC یعنی میجر جنرل اعجاز شاہد ملوث ہیں بلکہ سابقہ جو IGFC تھے لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک وہ بھی اس میں ملوث تھے، جس پہ بہت سخت نوٹس لیا گیا اور کارروائی کی گئی۔ 6 افسران تھے جن کے حوالے سے کارروائی کی گئی: لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک، میجر جنرل اعجاز شاہد، بریگیڈیئر اسد شہزاد، بریگیڈیئر سیف اللہ، بریگیڈیئر عامر اور لیفٹیننٹ کرنل حیدر۔ لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ان کو کتنی کڑی سزا دی گئی، کتنی سخت سزا دی گئی، تو شاید آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں۔ ان 6 افسروں کو آرمی چیف کی طرف سے، راحیل شریف کی طرف سے سخت ناراضی، سویہ ڈسپلیئر کی سزا دی گئی اور انہیں فوج سے سبکدوش کر دیا گیا۔ ان سے لوٹا ہوا مال واپس نہیں لیا گیا، ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، اور کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی۔ سخت ناراضی کی انہیں سزا دی گئی اور فوج سے جو ہے وہ انہیں فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ جو عدل راحیلی تھا اس کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو جوش جذبات میں آ گئے فوجی افسران، کیا یہ جو جوش جذبات ہے یہ صرف آپ کی ہی اجارہ داری ہے اس پہ، یا سویلینز بھی اس پہ کچھ حق رکھتے ہیں؟ اگر ایک کے بعد دوسری جو فلم ہے وہ عسکری ڈریم کیچرز کی طرف سے پیش کی جاتی رہے گی اور اس قدر کڑے اور سخت احتساب کا سلسلہ اور انصاف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک روز عوام بھی جوش جذبات میں آ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔